السلام علیکم، ویلکم ٹو ہمارا پاکستان. میں ثنا کیوان اور میرے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہوں گے محمد نوشاد علی صاحب، سیف الرحمان صاحب، فیصل شکیل صاحب اور عارف چودھری صاحب. ناظرین، ٹیلی نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک. آج سب سے پہلے آغاز کریں گے 19 رکنی وفاقی کابینہ نے، جس نے حلف اٹھا لیا ہے، اور اس کابینہ میں کچھ نئے اور کچھ پرانے چہرے شامل ہیں. لیکن اب عوام کی نظریں ٹکی ہیں کہ یہ پرانے اور کچھ نئے چہرے عوام کے لیے کیا کریں گے. عوام نے جن کو 2024 کے الیکشن میں مسترد کر دیا، ان کو بھی کسی نہ کسی طرح کابینہ میں مینج کر لیا گیا ہے. اور حلف اٹھانے والوں میں خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب، خالد مقبول صدیقی ہیں، شزا فاطمہ، محسن نقوی بھی ہیں، اور امیر مقام چودھری صالح حسین، ریاض پیرزادہ، رانا تنویر اور جام کمال بھی شامل ہیں. صورتحال دلچسپ فی الحال یہی ہے کہ ایم کیو ایم کو صرف ایک ہی وزارت دی گئی ہے. ایسے میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو پرانے کھلاڑی ہیں اب پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نیا کر پائیں گے؟ سیف الرحمان صاحب. جی دیکھیں، واقعی وہ اگر آپ صرف منطق کی بنیاد پہ دیکھیں تو پرانے کو نئے میں کنورٹ کرنا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے. لیکن اگر یہ لوگ یہ حلف کی بجائے بیڑا اٹھا لیں کہ جی ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے اور اپنی کمٹمنٹس پہ پورا اترنا ہے. دیکھیں، وعدے تو انہوں نے بھی بڑے کیے ہیں. اب جس طرح بھی آگے مسترد شدہ لوگ ہیں یا منظور شدہ لوگ ہیں میدان میں تو آگے ہیں. اب ان کی طرف نظریں تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ نظریں لگی ہیں ساری قوم کی، اور لوگ دیکھیں گے. اب بڑا فاسٹ ٹریک کا دور ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 5 سال 4 سال لوگوں کو اسی طرح لٹکائے پھریں اور چلتے جائے کام. اس طرح ممکن نہیں. اب آپ کو ہر لمحے آن یور ٹوز رہنا پڑے گا. آپ کو باقاعدہ ایسی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. پھر سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ممکن ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، ان کو آئرن آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے لیڈنگ رول ہمیشہ لیڈ رول جو ہوتا ہے وہ حکومت وقت کا ہوتا ہے. جنہوں نے میدان میں اب اترے ہیں تو انہوں نے مخالفوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے، ذرا سافٹ ہینڈلنگ کرنی ہے. اور اداروں کو بھی، چونکہ ہمارے ہاں ادارے بھی بہت طاقتور ہیں، اور ہمارے ہاں تو اکثر یہ شکایت رہی ہے لوگوں کو کہ جی پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوتی ہے. حالانکہ پارلیمنٹ کے کچھ لوگ خود بھی بے توقیری اس کی کر دیتے ہیں، لیکن یہ شکایت رہتی ہے جی سیپریشن آف پاورز کا جو کنسیپٹ ہے اختیارات کی تقسیم کا، اس کی غلط تشریحات کے ساتھ لوگ کچھ ادارے ایسے سمجھ لیتے ہیں، کچھ اس کے عہدیدار بڑے، کہ جی ہماری تو اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی کسی اور طرف، تو ہم اپنے خود آنسریبل ٹو آر سیلف، یعنی ہم صرف اپنے آگے ہی جواب دیں ہیں. لہٰذا اگر ہم چڑھ دوڑیں گے کسی پہ یا کسی کا پامالی بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب ان چیزوں کو میرا خیال ہے ریورس کرنے کا اب ٹائم آ گیا ہے. اور اس ریورسل میں حکومت وقت چونکہ اس کا کلیدی کردار ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا ایگزامپل سیٹ کرنے ہیں. اور پھر اداروں سے بھی ہم نے توقعات ہیں. آپ دیکھیں کہ کل مریم نواز کہہ رہی تھی، بلکہ آج ہی کا ان کا بیان ہے کہ جی پرائس میکانزم کوئی نہیں ہے، مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یقین کریں اس میں ویسے 1700 آپ کی اطلاع کے لیے 1700 پرائس میجسٹریٹ ہیں پنجاب میں. لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ عدالتی وکالتی سسٹم کی وجہ سے، میرے بھائی عارف چودھری اس کی مزید تصحیح کر دیں گے، کہ اس میں ان کو چلنے نہیں دیا گیا کہ جی یہ تو انتظامی میجسٹریٹ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی نیم عدالتی اختیارات ہیں، نہ فائن کرنے کے اختیارات ہیں، یا اگر ہیں بھی تو ان کو عملاً نہیں چلنے دیا گیا. تو اس حوالے سے اب وہ کہہ رہی تھی نا کہ اس میں جی ہم نے لیگل کچھ چیزیں جو لکیونیں ہیں ان کو ریموو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب اداروں کو، خاص طور پہ عدلیہ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کریں. کر پائیں گی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، کام تو بہت مشکل ہے ان کا. یہ اب نئے پرانے والی جو بات کر رہی ہیں، مریم نواز تو اب نہیں ہے نا جی اس سسٹم کے اندر. اچھا ٹھیک ہے، ان کے چچا پیچھے بیٹھے ہیں، ان کے اساتذہ بڑے بیٹھے ہیں پیچھے، وزیر اعلیٰ ہیں. ہاں، لیکن وزیر اعلیٰ کے پاس دیکھیں جی ٹیم ہوتی ہے، ان کے پاس ٹیم آف سول سرونٹس بھی بڑی قابل ہے. ان کے اساتذہ میں تعلیق ہے، میں سمجھتا ہوں پرویز رشید ہیں، وہ کافی سلجھے ہوئے اور سب سے بڑھ سیزنڈ کر وہ آدمی کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، اسی لیے آٹے کے تھیلے پر ان کی تصویر ہے. تو پھر نواز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے منجھے ہوئے سیاستدان، نام ہے نواز شریف صاحب کا، قداور شخصیت ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی؟ نہیں، بات منوانا اتنا اب آسان نہیں رہ گیا. ہر طرف سے آپ کو ریزسٹنس تو ہوتی ہے، تو ریزسٹنس کو تو کیسے گزرنا ہی جو ہے نا، وہی تو آرٹ ہے لیڈرشپ کا. تو لیڈرشپ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے آپ پل صراط پہ چل رہے ہوتے ہیں ہر لمحہ، کیونکہ آپ سے کوئی بھی اب لفظ. لیکن چلے میں عارف چودھری صاحب سے پوچھتی ہوں. عارف چودھری صاحب، کانٹوں کی سیج کو پھولوں کی سیج کیسے بنانا ہے، یہ تو نون لیگ بخوبی جانتی ہے.
اور نواز شریف صاحب آپ کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس چیز میں کہ وہ کر نہیں پائیں گے, ان کی بیٹی نہیں کر پائیں گی, کیونکہ پیچھے جو ہاتھ ہے نواز شریف صاحب کا, مریم نواز کے پیچھے تو انہیں کا ہی ہے نا؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. بنیادی طور پر آپ کا سوال جو ہے وہ کارکردگی سے متعلق ہے, اور آپ کا یہ سوال اس طرح بھی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جی یہ کانٹوں کی سیج پھولوں کی سیج میں کیسے بدلی جائے گی. کام وہی ہوتا ہے, اور انسان جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے, جو اس کی شخصیت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, وہ تبدیل نہیں ہوتی. اچھا. جتنے لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں, یعنی اگر تو انہوں نے ماضی میں کچھ پرفارم کیا ہے اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے اور ان کے ذمہ عارف یا صاحب ان کے ہے نا, کریڈٹ. پرفارم کیا ہے ماضی میں, موٹر ویز دیکھ لیجئے, اورنج ٹرین دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ میٹرو بس دیکھ لیجئے. میں نے کب کہا ہے کہ نہیں کیا؟ میں نے تو آپ نے خود ہی یہ شروع کر دیا. میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے, یہ نہیں, لوگ آپ ہیں, اگر کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا چلے میں آپ کو تھوڑی لسٹ گنوا دوں. نہیں جی, آپ بالکل آپ حفظ ہوگی کہ پوری قوم کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن میں تو ہر شخص کو دن رات یہ سنائی دیا ہے اس کے نوشاد صاحب کانوں بہت میں. مسکرا رہے ہیں. نوشاد صاحب مجھے لگتا ہے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے. نہیں ابھی کوئی ایڈ نہیں, ہم حفظ کے لیول پہ ہنسے ہیں, حفظ ہو گئی ہیں جو سامنے کا. اب بات اگر تو اجازت دے دیں تو میں جی عارف اس صاحب. طرح, ہاں جی, بات صرف یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے یعنی یہ سوال کیا درمیان میں سیف صاحب نے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کارکردگی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس قانون بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹیم بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کی اپنی صلاحیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. جہاں تک یہ میجسٹریٹوں کی ٹیموں کا تعلق ہے, ان کو اگر کسی نے کام کرنے دیا تو پھر وہ ڈیلیور کر سکیں گے. لیکن یہاں ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, اتنا پولیوٹ ہو چکا ہے کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے تو فوری طور پر سفارشیں آ جاتی ہیں. اب سفارش کا سسٹم جو اگر تو کوئی ختم کر سکے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سے سفارش کا سسٹم ختم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ہمارے اپنی تو اس کو آگے تک لے جائیں, یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی تخصیص ہو. جو بھی لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کو کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے ریلیشن شپ کی بنیاد پر لاتے ہیں, اور اس کا چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے ایگزیکٹو ہو, تو وہ ایگزیکٹو جو بالکل ان کی ذاتی ملازم کے طور پر کام کرتی ہے وہ بڑے لاڈلے بھی ہوتے ہیں, اور ان کے تعلقات بھی بہت ہوتے ہیں, اور انہیں آپ چھیڑ کے دیکھیں. آپ ماضی قریب کی بات ہے کہ ایک خاتون جو تھی اس نے یہ جی بڑی ہوٹل وغیرہ جو تھے ان پہ اس نے چھاپے مارے, اور فوڈ پیورٹی کے بارے میں اس نے بڑی کوشش کی, لیکن اس کے بعد ان کا نام و نشان نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیاز جو ہے وہ اتنے پاورفل ہیں, اور کیونکہ وہ خود انویسٹر ہوتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو لانے والے خود ہوتے ہیں, ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا کہ اس کو اس کے بعد بینیفٹ نہ ہو. وہ بینیفٹ یہی ہے کہ آپ نے یہ ڈرگ مافیا دیکھا ہے, آپ نے باقی دیگر مافیاز, چاہے کوئی آٹے کا مافیا ہو, شوگر کا مافیا ہو, یہ مافیاز جو ہیں یہ کہیں باہر سے نہیں آتے, ان کے اندر ان کے روٹس ہوتے ہیں. انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, اور جب انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کسی کو ڈیلیور نہیں کرنے دیتے, اور کام نیچے سے چلتا ہے. یہ جو جس کی سیف صاحب نے بات کی تھی, وہاں میجسٹریٹ سے لے کر کام چلتا ہے. اگر آپ بیوروکریسی کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ ہو اور وہ ہر طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو, تو یقین مانے وہ ڈیلیور کریں گے. کیونکہ یہ ڈیلیور جو ہے آپ نے اوپر سے نہیں کرتا, یہ اوپر سے شروع ہو کے نیچے تک جاتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر سطح پہ اگر سفارش کا عمل ختم ہو جائے, اور رشوت ستانی جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے, اگر یہ ہر ایک کو نظر آئے کہ بھئی یہ بندہ میرٹ پہ کام کر رہا ہے, اور اس کو میں ٹینیور پوسٹنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات لوگوں کو پیش آتی ہیں کہ جناب درمیان میں 3 سال کا ٹینیور ہے, لیکن اس میں کبھی یعنی دیانتدار شخص جو ہے جو کئی مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے, اس کو کبھی کسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے, کبھی کسی جگہ. ایک بات میں جاتے جاتے اس معاملے میں عرض کر دوں کہ جب اس کابینہ کے اندر مجھے کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر سابق ہیں وہ نظر آتے ہیں, تو اس سے وہ لوگ جو اس الیکشن کو صاف اور شفاف کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خود اپنے سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ انعامات, یہ انعام و اکرام کس کو دیا جاتا ہے. صرف اسی صورت میں دیا جاتا ہے کہ جب آپ نے سب کچھ ان کے لیے ڈیلیور کیا ہو جو آپ کو آج لے کر آ رہے ہیں اور ماضی میں لے کر آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ایسی جلدی میں ختم نہیں ہو جائیں گی, کیونکہ جب آپ ایک کریڈیبلٹی کے بغیر الیکشن جیتنے کے بغیر کسی شخص کو لائیں گے
اور اس کے اوپر اس طرح کے اعتراضات ہوں گے تو یقیناً اس کے اندر بھی وہ قوت نہیں ہوگی. اور چلیں میں نوشاد صاحب سے یہیں سے پوچھ لیتی ہوں, کنٹینیو کرتی ہوں. نوشاد صاحب, محسن نقوی صاحب کو آخر کیوں اتنی اہم وزارت دی جا رہی ہے, کیوں ان کو کیبنٹ میں شامل کیا گیا, آخر ایسے کیا خدمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر جان کی امان پاؤں اور چوہدری صاحب اجازت دیں, کیونکہ چوہدری صاحب کا زور میرے پہ چلتا ہے, آپ پہ نہیں چل سکا آج ان کا زور, آپ نے ان کو ٹوکتے رہی ہیں. دیکھیے محسن نقوی صاحب کو اگر نوازشات کی بات ہوتی تو پی سی بی چیئرمین شپ جو ہے وہ کافی تھی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ رہا نگران تو اس کے بعد وہ چیئرمین پی سی بی رہے, نجم سیٹھی صاحب رہے, اور اس کے بعد پھر وہ بھی نہیں رہے. ان کو بھی کرٹیسائز کیا تو نہیں, میں بات سن لیا کریں تاکہ بات کو مکمل کر لینے دیا کریں. دیکھیں وہ بھی چیئرمین پی سی بی رہے اور اس کے بعد پھر وہ چیئرمین پی سی بی نہیں رہے, وہ واپس اپنی صحافت میں انہوں نے دوبارہ جوائن کر لی. مجھے یہ لگتا ہے ایک تو اس کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کی پرفارمنس ایک بڑا میٹر کر رہی ہے, جس کی جو مخصوص حلقوں کے اندر بڑی اس کی پذیرائی ہے میری اطلاعات کے مطابق. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ رانا ثناء اللہ نہیں تھے اس سارے معاملے کے اندر, اور انٹیریئر منسٹری جو ہے یہ بڑی سینسٹیو منسٹری ہے, تو وہاں پر ان کو کوئی ایسا شخص چاہیے جو بڑا وائبرنٹ ہو, جو جس طرح سے انہوں نے بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں کام کر کے دکھایا, محسن سپیڈ کے نام سے مشہور ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کی بنیاد پر شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے. میں ذاتی طور پر چاہے اس سے اختلاف رکھتا ہوں یا میں یہ کہوں کہ میرا نہیں خیال کہ انہیں مزید اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے تھا. بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. جہاں تک بات رہی, دیکھیے میں سیف صاحب نے بھی بات کی, عارف چوہدری صاحب نے بھی بات کی. دیکھیے لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے حالات کے اندر ڈیلیور کرتا ہے. اگر مریم نواز شریف ڈیلیور نہیں کر سکتی تو ان میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں. بیوروکریسی کام کرتی ہے یا نہیں کرتی, مجسٹریٹ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ان کا سردرد ہے, انہیں ہی اس کا حل نکالنا ہے. اب ان کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ فلاں نہیں ہے, ہمارے پاس قانون نہیں ہے, مجھے یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے. لوگ اب مزید ایکسکیوزز نہیں سن سکتے, کیونکہ لوگوں نے جو لوگ کر سکتے تھے, میسز جو کر سکتی تھی, وہ انہوں نے کر کے ان کو منتخب کر کے ایک پوزیشن پر بٹھا دیا ہے. اور جب وہ اس پوزیشن پر بیٹھنا چاہتی تھیں تو انہوں نے کچھ وعدے وعید لوگوں سے کیے ہیں. یہ صرف میں مریم نواز نہیں, میں نون لیگ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نون لیگ نے اپنا ایک منشور عوام کے سامنے رکھا, اس کے بعد انہوں نے جو الیکشن لڑنے کے بعد اس وقت وہ حکومت میں آ چکے ہیں. نہ وہ اس چیز کا ایکسکیوز لے سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں سے کم ہیں, ہم یہاں سے ہم زیادہ ہیں, ہمارے پاس بندے ہیں, ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے, ہم سیکھنے آئے ہیں یا ہمیں سیکھنے کے لیے گورنمنٹ دے دی. یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. اب کسی صورت کے اندر جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, چاہے صوبائی سطح پر ہو چاہے وفاقی سطح پر, انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ڈیلیور کرنا, اور ڈیلیور کن حالات میں کرنا ہے کہ اس وقت معاشی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں, مطلب خراب نہیں ہے, دگرگوں ہیں. اور وہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, خود بھی وہ گئی ہیں نا ایک فیملی کے پاس, اور وہ فیملی نے بتایا ہے کہ ہم گئے ہیں کہیں راشن لینے کے لیے, دھکے کھا کر وہ راشن ہمیں ملا. یہ تمام ٹیڈنگ پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کل بھی میں پروگرام میں بات مطلب ان کے احکامات کو ہوا میں کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ بیوروکریسی راستے میں رکاوٹ ہے. نہیں, جو ان کے جو لوگ ہیں نون لیگ کے اپنے لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پٹواری صاحب جو ہے وہ راشن انہوں نے اکٹھا, حالانکہ یہ ڈیجیٹائزڈ ہے, اس کا ڈیش بورڈ بنا, اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کا راشن اکٹھا کر کے اپنے پٹوار خانے میں جمع کر کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. اسی طرح نون لیگ کے چیئرمین ہیں, ایک دو چیئرمینوں کی شکایت آئی کہ انہوں نے بھی کسی طرح سے وہ مینج کر کے اپنے پاس بلا لیا اور وہ خود راشن دینے پہنچے ہوئے. حالانکہ نگہبان پروگرام جو ہے وہ ہر کسی کی دہلیز پر جانا ہے, اس کے اندر مڈل مین ہی تو نہیں ہونا چاہیے, اسی کی وجہ سے تو مریم نواز صاحبہ کوئی ان کے اگینسٹ کوئی اسٹریٹجی ان کی اس طرح سے سامنے نہیں آئی, انہوں نے ایکشن لے لیا ہے, وہ ایکشن لے بھی رہی ہیں, اس کی خبر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے ہی نہیں. دیکھیے ایکسکیوز سسپینڈ کریں, بالکل ان کے پاس ہے ہی نہیں, ہٹائیں, بالکل کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں ہوگا, نہ وفاق کے پاس نہ صوبائی حکومت کے پاس. جسی طرح کے پی کے گورنمنٹ ہے, وہ جو سنی اتحاد کونسل کی ہے یا آزاد اراکین ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سندھ میں کسی کے پاس, جب آپ انان حکومت سنبھال لیتے ہیں, آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ رونے نہیں روئے جا سکتے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا یا وہ مسئلہ تھا. عوام یہ نہیں سننا چاہتے, عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. چیلنجز ہوں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے بیک پر ہیں نواز شریف صاحب, وہ ان کی ہیلپ کریں گے اور کرنی چاہیے. فیصل صاحب, جو پوائنٹ ہے نوشاد صاحب کا وہ تھوڑا کلیئر نہیں ہو پا رہا.
بتائیے گا کہ آخر رانا ثناءاللہ کی جگہ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں بنا دیا جائے گا، تو آخر ایسی کیا خدمات ہیں محسن نقوی صاحب کی کہ ان کو رانا ثناءاللہ کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے؟ ثنا، یہ تو آپ بھی جانتی ہوں گی کہ پنجاب میں جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، انہوں نے کس طرح سے گرا قدر خدمات انجام دی ہیں حکومت کے لیے، نگراں حکومت کے لیے، کس طرح سے الیکشن ہوئے، کس طرح سے جو ہے وہ مخالفین کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، تمام پی ٹی چیزیں آئی تو 9 مئی کے حوالے سے بھی ان کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اس کے جو صلے میں جو ہے وہ ان پر یہ نوازشات ہو رہی ہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، عہدہ مل رہا ہے، اور وہ جو ہے ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا کریں گے مزید، تو وہ اس لیے جو ہے وہ ان کو یہ قلمدان دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ پنجاب میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ سامنے ہے۔ تو اگر ایک شخص کے پاس 2 عہدے ہوں اور وہ بھی جیسے کہ پی سی بی کا چیئرمین اور وزیر داخلہ، یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ کس طرف توجہ دیں گے؟ 2 طرف تو توجہ ایک انسان نہیں دے سکتا، تو یہ تو ٹو مچ ہو گیا۔ ٹو مچ بھی اب کیا کہیں ہم، وہ تو وہی میں نے جو آپ کو بتایا کہ ان کی جو گرا قدر خدمات ہیں ان کے سلے میں جو ہے وہ ان پر نوازشات جاری ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کی دوڑ میں فیصل بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بھی چیئرمین پی سی بی کی دوڑ میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے، عہدہ اس لیکن کا وہ تو مطلب بن دیا گئے جا نا سکتا ہے PCB کسی اور کو؟ نوشاد صاحب یہ آپ بریکنگ دے رہے ہیں کہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ عہدہ؟ الٹیمیٹلی دیکھیے یہ جو بات فیصل صاحب نے آپ کو بتائی ہے، یہ واقعتاً جو خاص طور پر جو انٹیریئر منسٹری ہے، اگر ان کو وزیر وزارت داخلہ کا قلمدان مل جاتا ہے تو یہ بہت ذمہ دارانہ معاملہ ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یقیناً اگر وہ وزیر داخلہ ہوں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ان کے پاس ہونا چاہیے، پی سی بی کا تو پہلے ہم حال دیکھ رہے ہیں، پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا کتنے مسئلے مسائل تھے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا، مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ہم سن رہے تھے کہ کچھ کمپیٹیٹرز ایسے ہیں جو بہت سٹرونگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اوپر ایڈجسٹ کر لیا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا بیک گراؤنڈ ان کا کرکٹ کو سے بھلا ہو ہونا جائے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو سنبھال لیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کرکٹ سے ہونا چاہیے، پھر ہی پتہ چلتی ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ فیصل صاحب ایم کیو ایم کے حوالے سے بتائیے گا کہ صرف ایک وزارت اسی پر اتفاق کر رہی ہے ایم کیو ایم، یا پھر مزید کوئی سکینڈل کہ ایم کیو ایم بالکل ایک ہی سیٹ پر، ابھی ایک ہی وزارت پر اکتفا کر رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ویڈیو ریلیز آئی تھی، آڈیو ریلیز آئی تھی ایم کیو ایم کی پہلے، اور اس میں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ واضح کر دیا تھا کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو اور نواز لیگ کو کہ ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے اور ایک ہی سیٹ ملے گی، اگر ملے گی تو وہ ایک ہی سیٹ پہ پرانی تنخواہ پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ پرانی تنخواہ سے کم ہو گیا اب تو۔ انہوں نے تو پول کھول کر رکھ دیا تھا اس ویڈیو میں کہ کس کو کتنا مینڈیٹ ملا ہے، کچھ کلیم اسی طرح سے ہی کر رہے تھے۔ بالکل یہ تمام انکشافات تھے وہ، لیکن ہمارے یہاں ہوتے ہیں انکشافات، وہ 2-3 دن تک چلتے ہیں میڈیا پر، اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی انکوائریاں وغیرہ نہیں ہوتی، ہوا میں جو ہے اڑ جاتے ہیں بالکل، اور اس کے بعد جو ہے لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ عارف صاحب ایسے ہی چلتا رہے گا آنے والے ٹائم میں، یا ایک جماعت صرف دھاندلی، یا ایک جماعت کے ساتھ ٹھیک ہے 1-2 اور جماعتیں مل جائیں گی اور وہ بات یہی کرتے رہیں گی کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنا کام بھی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں معاملات، لیکن اب یہ وہی بات ہے کہ ڈیلیور بھی کر پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومتیں تو بن گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک ہے اور یعنی اس کے خلاف جو مینڈیٹ چوری والا الزام ہے، اس کے اوپر جو تحریک چل رہی ہے وہ بھی اسی تحریک کی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد عارف صاحب میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی، جنہوں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر سنگین الزامات لگا دیے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے ان کے 100 سے زائد پرامن کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کروا دیے ہیں، گرفتاریاں بھی کروائی جا رہی ہیں مریم نواز کے ناک کے نیچے، جبکہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ سیاست کی آڑ میں ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کچھ بھی ہوا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور عمر ایوب صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک گملہ نہیں توڑا،
پرامن احتجاج تھا، لیکن صرف ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کیوں گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ ایک طرف تو جمہوریت کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری جانب کیا جاتا ہے کہ ایک ہی جماعت کو مسلسل دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی کارکنان کی پکڑ دھکڑ، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور تو اور تشدد بھی کیا جا رہا ہے ان پہ جب وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں۔ اتوار کے روز کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو صورتحال عارف چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتی ہے کہ اس طرح سے مفاہمت کی سیاست کیا چل سکتی ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہو؟ چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں، خاص طور پر یہ جو تحریک جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور آپ نے بھی بیان فرمایا، اس میں یہ ہے کہ اس وقت اس کو آپ آئسولیشن میں دیکھ نہیں سکتے، چونکہ دو حوالے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ یا تو آپ عدالتوں کو بالکل بند کر دیں، تالے لگا دیں اور ان کے اختیارات کو بالکل سلب کر دیں، تو پھر وہ فیصلے نہ کریں، خاص طور پر وہ فیصلے جو نظر آ رہا ہے کہ جہاں ووٹ جب آپ نے دھاندلی کی ہے تو ٹوٹل کاسٹ ووٹ جو ہیں وہ وہاں کی اصل ووٹوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، اور وہ چیزیں نواز شریف صاحب کے حلقے میں بھی نظر آ رہی ہیں اور بعض حلقوں میں بھی نظر آ رہی ہیں، ایک بات۔ اور یہ ہے، اور دوسرا جو فیصلے ہوئے ہیں، ان فیصلوں کو بھی عمران خان کے خلاف اس طرح نہیں رکھا جا سکتا، چونکہ بنیادی اصولوں قانون میں جو درج اصول ہیں ان کے خلاف، اور پوری دنیا میں جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ اصول ہیں ان کے خلاف وہ فیصلے ہیں، ان کو بھی اس طرح قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس کا پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ یہ آپ ملاحظہ کر سکتی ہیں کہ اس وقت یہ تحریک وہ اکیلے صرف پی ٹی آئی کی تحریک یا پنجاب کی تحریک یا خیبر پختونخوا کی نہیں ہے، اس میں وہ ساری قوتیں شامل ہو چکی ہیں جو اس میں بڑا رول اہم جن کا ہو سکتا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کی شمولیت کو بھی آپ کم اہمیت کا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو قومیت پرست جماعتیں ہیں ان کی جو کبھی کوشش ہماری ہوئی تھی اور ان کو لایا گیا تھا قومی دائرے میں، اب انہوں نے جو دھمکی دی ہے، جس انداز کی گفتگو کی ہے محمود خان اچکزئی نے، کہ اس نے کہا ہے کہ آپ یا تو سیدھے ہو جائیں ورنہ پھر انقلاب کے لیے تیار رہیں، اور اس طرح کی سچویشن جو بن رہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں ان حالات میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ ایسے لوگ آتے درمیان میں جو آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے، اور اس آگ کو بجھانے کے کئی طریقے ہیں۔ عارف صاحب، آپ کو لگتا ہے ان کی دھمکی کا کسی نہ کسی طریقے اثر ہوگا؟ اس کا اثر اس لیے ہوگا چونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ایک بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آگ بجھانے کا کام کرنا تھا، وہاں آپ نے آگ لگانے والے بٹھا دیے ہیں۔ ان کا مزاج یہ مثلا ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں زیادہ تر غصہ جو تھا وہ ہماری مریم نواز صاحبہ کا تھا، وہ کسی کو یعنی مخالفت، ان کے نزدیک پاکستان کے اندر امن اور آشتی صرف اس صورت میں قائم ہو سکتی ہے جب کوئی شخص اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ اور جس طرح لوگوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ جو ریلیز ہوئے ہیں 125 لوگوں میں سے، ان کے ساتھ جو اشر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک میں رہ کر آپ کے اپنے لوگ تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں دیکھیں جب جبر ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، تو وہ جبر اور تشدد کو جنم دیتا ہے، اور پھر لوگ یہ کہ ایک خاص وقت تک تو خوفزدہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگ تنگ آمد بجنگ آمد انقلاب کے لیے لوگ نکل آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو کوئی کنڈینسر موجود ہے، نہ کوئی آگ بجھانے والی صورتحال موجود ہے، اور پھر اس قدر خوفناک قسم کی چیزیں سامنے آئی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ خود الیکشن کمیشن کہ اپنے ذرائع سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی سب نے دیکھ لی، اور دھاندلی کے بارے میں بھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا، اور آج تک کسی حکومت باہر جو تھی نوٹڈ یا نوٹیبل حکومت، اس کی طرف سے یہ رجیم جو ہے سوائے اگر کسی نے کسی دی ہے مبارکباد تو وہ حلف اٹھانے کی دی ہے۔ انتخاب کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ انتخاب جو ہے یہ ایسا تھا کہ جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ساری چیزیں مل کے بہت خوفناک قسم کی تحریک مجھے نظر آتی ہے، اور اس میں یعنی یہ حکومت جو ہے نا، مجھے چلتی ہوئی اس دن بھی بات ہوئی تھی اور آج بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کے چلنے والے چلن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان بھی ایسا مانتے ہیں، نون لیگ کے اپنے رہنما یہ مانتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں چل سکتی ہے حکومت، جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے یہ آگے خطرے کی طرف جا رہی ہے۔ نوشاد صاحب، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آخر کیا نقصان کیا، کہاں کوئی ریاستی کسی بھی جو ہے مشینری کو یا کسی اور چیز کو آگ لگی ہو، یا پرامن احتجاج نہیں تھا تحریک انصاف کا جو اتوار کو کال تھی، تو یہ مریم نواز صاحبہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیے، میرے پاس جو چونکہ اتوار کو میں بہت مصروف تھا بعض معاملات میں، لیکن میں کوشش کرتا رہا، سوشل میڈیا پہ میں نے کوشش کی، مجھے کہیں پر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت کوئی بڑا احتجاج نظر نہیں آیا ماں سے، وہ کرنے نہیں دیا گیا نا نوشاد صاحب؟ جی سن لیں بات، آپ سن لیجئے پھر آپ بتا دیجئے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں یا میں کو نہیں، پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، مریم نواز صاحبہ خود کلیم کر رہی ہیں نا۔
भाई कर रही होंगी, मैं बोल सकता हूं कि नहीं? जी जी, वो मतलब आप बात सुने बगैर टोक देती हैं, बात बीच में रह जाती है। नहीं, बात तो सुन लेना, कर रही हूँ ना नौशाद साहब, उस बात तो सुन लें। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बात पूरी सुनी नहीं और आपने टोक दिया। देखिए, मैं उन वीडियोस को देखता रहा हूँ, मुझे किसी जगह पे ऐसा एहतजाज नजर नहीं आया जिसके बारे में ये ख्याल हो जिससे कोई हुकूमतों को परेशानी हो। पंजाब के अंदर जितने भी, मैंने पीटीआई पंजाब का अपना जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उसको भी मैं देखता रहा, कहीं पर कोई 2 4 5 10 बंदे थे, कहीं कोई 10-15 गाड़ियां थी, कोई थोड़े थोड़े लोग बेचारे वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद थे। मैं नहीं समझता कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज थी या उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे ये ख्याल गुजरे कि जी ये बहुत बड़ा कोई मामला बन रहा है और उनके ऊपर दहशत गर्दी की FIR दर्ज कर दी। देखिए, एहतजाज करना हर शख्स का आईनी और कानूनी हक है। पूरा मैंने एहतजाज करने वाले को आप एहतजाज करने से नहीं रोक सकते, ना रोका जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर फर्ज कीजिए कि पंजाब में दफा 144 नाफिज होती तो आप पहले इजाजत लेके कर लें प्रोटेस्ट। अगर आपने इजाजत नहीं भी ली और जिस तरह के मैंने विजुअल्स देखे हैं, मैं समझता हूं कि इसको मैनेज किया जाना चाहिए था। इसके ऊपर इस तरह से पकड़ धकड़ की कोई ऐसी सूरत, मुझे बहरहाल हो सकता है किसी जगह कोई ऐसा वाकया हुआ हो जहां ये इंतजामिया समझती हो कि उनको कोई मसला आ रहा है। मेरी नजर में ऐसा कोई वाकया नहीं रहा पूरे पंजाब के अंदर भी, और अगर वही दीगर सूबों में भी मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई हो या बहुत को मसला हो। इससे ज्यादा हालात खराब रहे हैं, तब भी 780A के पर्चे नहीं हुए थे। सो ये दहशतगर्दी के FIR दर्ज कर देना, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। सियासी कारकुनान जो हैं वो एहतजाज करते रहे हैं। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी जो एहतजाज किया करती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो एहतजाज किया करती थी। ये सारी जमातें एहतजाज का हक भी रखती हैं, ये करती भी रही हैं। हुकूमत में आने का मतलब ये नहीं है कि ये सियासी एहतजाज का जो आईनी और कानूनी हक है उसको सल्ब करने की कोशिश करें। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज कहीं पर मौजूद थी। ये पर्चे इस तरह से नहीं होने चाहिए, इस तरह से ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया, चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना दिया गया। ये ऐसा ही हुआ? पंजाब हुकूमत से कुछ गलतियां हुई, कुछ नहीं कुछ ज्यादा हुई? मैं ये जो आप जो सवाल कर रही हैं, मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे ना बात लोगों की ये जो अभी बात हो रही थी, ये आंख का तारा बनना और ये लाडले एग्जेक्टिव्स बनना, ये इंतजामिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। अच्छा। और वो बढ़ चढ़कर अपनी कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में भी बाज़ औक़ात हाई हैंडेडनेस करते हैं। पुलिस के मामले में हमें ये मालूम है कि पंजाब पुलिस जो है वो हाई हैंडेडनेस की मुर्तकिब होती है। इसके लिए आपको सख्त मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं मिनट टू मिनट इनको ऑब्जर्व करके इनको कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक प्रोटेस्ट करने वालों की तरफ से कोई ऐसा मामला ना हो जिसे भी एक खास लेवल तक बर्दाश्त किया जाना चाहिए। अगर मामला हद से निकले तो फिर इस तरह की कार्रवाई की जरूरत होती है। सॉरी, ठीक है तो मैं नहीं समझता ये गलत तरीका है। इसका नुकसान ये वो इकदामात है जिनसे जो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। सो ये मरियम नवाज शरीफ के लिए जो पहली दफा वजीर आला बनी हैं, उनको इन चीजों पे फोकस करना होगा, वरना ये उनकी हुकूमत के लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहेगी। स्कोरिंग में जा रही है ये चीज। सैफुर रहमान साहब, ये जमहूरियत में किसी जमात को पुरअमन एहतजाज से रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में मजीद भी सख्ती हो सकती है? जिस तरह से गाड़ी से उतार कर, धक्के देकर, घसीट कर लेकर जाया जा रहा है, खवातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल मीडिया तक उसे हाईलाइट कर रहा है। अब कब होश के नाखून लेगी ये हुकूमत? नहीं, मेरा ख्याल है कि जमहूरियत में तो ये चीज़ें, ये रवैये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं होते और ना होने चाहिए, और ना मेरा ख्याल दुनिया में अब इसकी वाकई इसकी अब नज़ीर मिलती है। पाकिस्तान भी अब एक आगे बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ी से इस ट्रैक पर गामजन है। अच्छा। तो इसमें तो हमें अफोर्डेबल नहीं है ये चीज़ें अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लेकिन एक बात और है, जो हम एहतजाज की बात कर रहे हैं या एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं, तहरीक बाज़ का बड़ी ख़राबियों के बावजूद तहरीक बनती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर तहरीक का कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो कि तहरीक और एकदम एक तरफ तहरीक बड़ी हो जाए और हुकूमत घर चली जाए। ये बात बड़ी बड़ी तहरीक बन के फिर वो बबल की तरह ब्लास्ट भी होती, बस्ट हो जाती हैं, फिर कोई सूरत हाल चलती है। हाँ, अंडर करंट्स चलते रहते हैं। यानी जो चीज़ें, जैसे भी आरिफ चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कहीं मैंडेट चोरी हुआ है और उसके सबूत मौजूद हैं तो वो एक FIR जो सील होती है और बाद में फिर खुल जाती है, तो उसकी तरह वो तो एक आपका रिकॉर्ड तो बना रहता है। तो रिकॉर्ड जो है वो कभी ना कभी आपके अगेंस्ट यूज भी हो सकता है। वो तो कभी वो दैट रिमेन्स इन प्लेस जब जरूरत पड़े। लेकिन ये है कि यही तो एक बिल्कुल सही कहा इधर नौशाद साहब ने कि ये एक दो धारी तलवार है जिस पर वो चल रही हैं, पुल सरात है। अगर इसमें ज्यादा इस तरह के मामला हुए, और ऐसे मैं पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं जो वाकई शाह से ज्यादा शाह के मुसाहिब हैं कि वो अगर उनको ये कहा जाए कि जी जरा इनको थोड़ा ठीक कर दो, यानी मुराद ये होती है कि थोड़ा पैगाम दे दो, लेकिन वो फिर मुकम्मल ही, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, मग्गू ठप करने चल पड़ते हैं।
تو وہ کہتے ہیں اب ہمیں فری ہینڈ مل گیا اوپر سے کہ ہم جو چاہیں کر لیں. یہ بڑا دیکھیں بڑا کنفیوزنگ. پنجاب پولیس تو ویسے ہی بڑی بدنام ہے زمانہ. دیکھیں نا فری ہینڈ آفیسر کہتے ہیں جی ہمیں فری ہینڈ دیا جائے. جب فری ہینڈ دیا جاتا ہے تو پھر وہ زیادتیاں کرتے ہیں, اپنی ذاتی سکورز بھی سیٹل کرتے ہیں. تو جب انہیں فری ہینڈ نہ دیا جائے تو کہتے ہیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو اس لیے آپ کو ایک درمیانہ سا راستہ بنانا پڑے گا, ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. عوام کا مینڈیٹ تھوڑا ہے یا بہت ہے, اس مینڈیٹ کی پاسداری کرنی ہے. لیکن یہ بنائے گا کون؟ آپ موو فارورڈ کرنا پڑے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. مسئلہ بن چکا ہے. فیصل شکیل صاحب, یہ پکڑ دھکڑ کی سیاست سے آپ کو لگتا ہے سیاسی ماحول مزید خراب ہوگا؟ بالکل مزید خراب ہوگا. اس سے جو ہے وہ کس طرح سے صورتحال بہتر ہوگی. ہم ماضی میں ہی جیتے رہیں گے, ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت تمام جماعتیں, انہیں سوچنا چاہیے. ابھی جو پرامن جو احتجاج ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی جو کر رہی تھی اتوار کو, سندھ بھر میں ہوا, کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوا, تو یہاں پر تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہیں ہوئی. بھائی یہ تو جمہوریت کا حسن ہے نا, جس کو اختلاف ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے, تو بھائی وہ احتجاج کرنے دیں. یہ پنجاب میں اس طرح سے اگر انہوں نے یہ کیا ہے اور پرچے درج کیے جا رہے ہیں تو اس سے تو مزید ماحول خراب ہوگا. مزید ماحول اگر خراب کرنا ہے آپ کو, یا اپنی ریٹ دکھانی ہے, یا اپنے پاور کو جو ہے وہ شو کرنا ہے کہ میں جو ہے وہ اقتدار میں آ گیا ہوں اور اب جو ہے وہ ایسا ہوگا, تو صورتحال مزید سے مزید خراب ہوگی. اس طرح سے تو معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے نا. اب آج عمر ایوب صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس بھی چیک کرنے چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے آئی جی پہ بھی بلایا کہ وہ تو ان کے گھریلو ملازم بنے ہوئے ہیں, اس طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں, ان کے احکامات ہوئے. تو جن لوگوں نے, اگر یہ مریم بی بی کا بیان بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کریں گے تو ہم ان کے خلاف اس طرح سے ایکشن لیں گے. اگر یہ دیکھا کہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور اس پہ 780 کی ایف آئی آر درج ہو جائے, اور وہ بھی سیاسی کارکنوں کو, اور اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں جگہسائی ہو, تو آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کہاں بہتری کی طرف جائے گی. صورتحال مزید خراب ہوگی. اب جو ہے وہ یہاں پر تو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, یہاں پر تو وہ تقریر کے الفاظ یاد رکھنے چاہیے تھے جو کہ انہوں نے حلف برداری منتخب ہونے کے بعد کیے تھے کہ مفاہمت کر رہے کہ چلیں گے, میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. ہاں سب بالکل انہوں نے یہی کہا تھا نا. تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے تھا, اور یہاں پر اگر پولیس افسران شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں تو انہیں سزا دینی چاہیے تھی, فوراً ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن ان کے خلاف جب ایکشن نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے ان کی جو ہے وہ رضامندی شامل ہے نا یہ سب کچھ ہونے میں. بالکل تو یہی بات ہے, اور یہی صورتحال خراب ہوگی. ہم اصل میں ماضی میں ہی رہیں گے تو ہمارا حال اور مستقبل بہتر نہیں ہوگا. اگر ہمیں اپنا حال, وزیر اعلیٰ پنجاب کو سوچنا چاہیے کہ سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں اگر پرامن احتجاج ہو سکتا ہے اپوزیشن کی جانب سے, تو پھر پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ نیگیٹو پوائنٹ سکورنگ میں جاتی ہے چیز, اور یہ مریم نواز کو آنے والے ٹائم میں شاید لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اس حوالے سے کچھ سوچنا ہوگا. اس سے بات مزید بھی کریں گے, اور فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری نے فضل الرحمان کو حکومت کا سخت ترین حریف قرار دے دیا ہے, اور فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ فضل الرحمان فی الحال حکومت کے لیے خطرہ ہیں, اور شہباز شریف جتنا جلدی ہو سکے فضل الرحمان کو مینج کریں, کیونکہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا, ورنہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. سیف الرحمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ؟ میرے پاس جو انسائیڈ انفارمیشن ہے کہ فضل الرحمان صاحب مینج ہو جائیں گے, جس طرح کی بات فواد چودھری کر رہے ہیں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے ہاں بلکہ شاید مینج ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کی طرف حکومت جو ہے نواز شریف کا جیسے مشورہ دیا گیا, انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے, اور درمیان میں کچھ ایسی انٹرمیڈیٹریز انوالو ہیں جن کی وجہ سے ان کی طرف سے ایک سافٹ پوسچرنگ جو ہے وہ متوقع ہے, اور بہت جلد متوقع ہے. اور جلد یا بدیر کہہ لیں, چلیں اگر 5-6 ماہ گزر بھی جاتے ہیں اور وہ بہت بڑا کوئی دھماکہ یا ہنگامہ نہیں کرتے, تو جس کی اکثر لوگ سمجھ دیں گے جی ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور وہ سب چیزیں دھرم بھرم کر سکتے ہیں. ویسے آپ دیکھیں گے وہ واقعی اسٹریٹ پاور موبلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں,
لیکن ان کا ایک اور بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے کبھی نہ ٹریفک روکی ہے، نہ ہم نے کبھی کوئی احتجاج کو بدامنی میں بدلنے دیا ہے، نہ کبھی گملہ توڑا، نہ آگ لگائی ہے، نہ کچھ. یہ وہ خود کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ایسی موجود ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ پہ جو گریٹر انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ حکومت آئی ہے، کام ہو رہا ہے. ان کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا گیا تعاون کا، اور ان کی طرف سے تعاون کا ہاتھ مانگا بھی گیا. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے فائنلی اور یہ تعاون کے ہاتھ کا نام ہے کچھ وزارتیں، نوشاد صاحب ایسا ہی ہے؟ میں بھی دیکھیے ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کو کسی اور طریقے سے بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. دیکھیے گورنر کے پی کے اس وقت ان کے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جن کے سربراہان بھی ہوتے ہیں. پھر وہ آئندہ انتخابات کے معاملات بھی ہیں، ضمنی انتخاب بھی ہے. یہ سیاست جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ کو 5-7 سال 10 سال پہلے یہ اس طرح کا کوئی سیاست میں ٹرینڈ آیا کہ جیسے یہ آخری حکومت ہے، اس کے بعد شاید حکومت آنی نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جب ختم کی گئی تھی تو اس کے بعد 5 سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلا، اور اگلی حکومت کے اوپر ہم آج پھر بیٹھ کر یہاں گفتگو کر رہے ہیں جو ابھی کابینہ تشکیل دی گئی ہے. جب نواز شریف صاحب کی کابینہ 2013 کے اندر تشکیل دی جا رہی تب بھی ہم اسی طرح کی گفتگو کر رہے تھے. دیکھیے جو سیاستدان ہوتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب سے خیر ان کی سمجھ اور بوجھ سے بہت جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان. وہ کوئی آج کا نہیں، وہ کئی دہائیوں سے یہاں سیاست کر رہے ہیں. وہ یہاں کے ہر جسے کہتے ہیں نا وہ پینترے کو سمجھتے ہیں سیاست کے، اور وہ اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ 1 منٹ کی اجازت دیں میں مداخلت کی. ان کے والد صاحب جو تھے نا مفتی محمود، بہت سٹرونگ لیڈر آف اپوزیشن تھے. دنیا میں سب سے زیادہ اپوزیشن لیڈر جس نے کام لیا اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے، وہ مفتی محمود تھے، اور بڑے بڑے کام لیے. یس، یہ باتیں بہت یہ آن ریکارڈ ہیں، اہم چیزیں ہیں. تو بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پوزیشن پر بیٹھ کر ہی اس کا کوئی فائدہ لے سکتے ہیں. بعض اوقات آپ ادروائز بھی جو ہے نا اپوزیشن کا بیٹھ کر دے دیں. دیکھیے آپ اس میں ایک چیز غور کیجئے کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو کسی بھی انتخابی معاملے کے اندر انہوں نے جو آئینی پوزیشنز ہیں اس کے اندر ووٹ نہیں دیا، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. بائیکاٹ کرنے کے بارے میں ہم جو اسمبلی کور کرنے والے یہ سیف صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ ابسٹین کرنا اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، بائیکاٹ کرنے کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. یہ بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے آپ حکومت کا ساتھ نہ دیتے ہوئے بھی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو اس کا بینیفٹ نہیں دیا. سو یہاں سے یہ بات بھی ویسے بھی پتہ چلتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ حکومت اس دن تک بالکل درست معاملے ہوں گے، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، سب اچھا چلے گا. کوئی کتنا ہی کیوں نہ چیختا چلاتا رہے. ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک مہنگائی مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا، کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا. یہ آپ 16 ماہ کی حکومت کے دوران جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پورا لانگ مارچ جو انہوں نے شروع کیا جس میں وہ زخمی بھی ہوئے. اب اس کے باوجود آپ 16 ماہ کی وہ حکومت جو ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکے. دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں. 2014 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دھرنا، اتنا لمبا دھرنا 126 دن کا دھرنا کرنے کے باوجود آپ حکومت کو نہیں گرا سکے تھے. سو جو حکومت بن گئی ہے اس نے چلنا ہے، ماں سوائے اس کے کہ ایک خاص جسے کہہ لیجئے کہ پاور کوریڈورز کے کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں پر اگر آپ کی قبولیت رہتی ہے، جہاں آپ کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہاں پر معاملات ٹھیک نہ رہے تو یہی مولانا فضل الرحمان ہوں گے جو سب سے آگے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور جو سچویشن اس وقت ہے، اگر معیشت ہے، معیشت اور صرف معیشت یہ معاملہ ہے جس کے اوپر اگر شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ اور ان کی حکومت، چاہے اس میں محسن نقوی ہیں نہیں ہے، کوئی اے بی سی بندہ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اس معاملے کے اس چیلنج کے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب ستہ خیر ہیں. اور اگر نہیں ہوتے تو یہ 6 مہینے سال بعد آپ دیکھ لیجئے گا مختلف وائز باہر آنی شروع ہوں گی. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مقدمات اور چیزیں اور جو یہ ایویڈنس ہیں جن کے بارے میں ابھی کہا گیا تھا کہ اگر کہیں ثبوت موجود ہے تو یہ سارے آہستہ آہستہ کر کے باہر آنے شروع ہو جائیں گے اور ملک میں جو ہے وہ ایک نئے سرے سے ایک سیاسی انتشار جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو منانے کی کوشش نہیں کی گئی، نہ صرف زرداری صاحب کی جانب سے، شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی، نواز شریف صاحب بھی کوشش کرتے رہے، مولانا صاحب نہیں مانے. اور ابھی بھی اگر مولانا صاحب نہیں مانتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے دونوں دوستوں نے اس بارے میں گفتگو کی ہے وہ کافی اندرون چیزوں کو سمجھتے ہیں، بڑے عرصے سے اس میدان کے غازی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ان کی بات بہت وزنی ہے. لیکن باقی میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ فواد چودھری صاحب جو ہے ان کو کیا فکر پڑ گئی ہے
शहबाज शरीफ साहब की कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आप फौरी तौर पर इंतजाम करें फजल रहमान का, ये आपके लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। भाई खतरनाक साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये शहबाज शरीफ साहब का मसला है। खुद फवाद चौधरी साहब वो कहाँ खड़े हैं? ये दो बंदे जो है यकीन माने मुझे कभी हजम नहीं हुए, एक शेख रशीद साहब और एक फवाद चौधरी। उसकी वजह ये है कि ये वो है कि जो आग लगा भी देते हैं और उसके बाद फिर बाहर आके कहते हैं देखे हमने कहा था आग लगने वाली है और ये आग लग गई है। हाँ जी, साहब ऐसे तो ना कहे ना, खान साहब की वजह से तो जेलें काटी इन्होंने और काट रहे हैं अभी भी। मैं आपको यह करता हूँ अपनी हरकतों की वजह से काट रहे हैं, वो तो छोड़ चुके हैं। मेरा अपना नुक्ता नजर उनके बारे में, मैं खान साहब के साथ का नुमाइंदा नहीं हूँ और ना ही उनके लिए जेल काटने वालों के बारे में मैं अपनी राय से बदल सकता हूँ, मेरी अपनी राय है। अच्छा, दूसरी मैं आपसे कर्ज करूँ, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती महमूद साहब जो है, सैफ साहब बहुत सही इन्होंने कहा कि जितने उन्होंने मौलाना फजल रहमान के बारे में एक बात तयशुदा बात है कि उनको कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और अगर एक वो कदम उठाते हैं और आप कह दें खुश होके, चूंकि बाज़ औक़ात जो लोग चाहते हैं कि तहरीक कामयाब हो, तहरीक चले, तो वो बहुत ज्यादा वजन दे देते हैं कि देखा जनाब मौलाना फजल रहमान भी आ गए, क्योंकि ये बात बड़ी वजनी है। और लेकिन जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, उन्हें पता है कि अंदर से उन्होंने किस वक्त क्या कदम उठाना है। और ये बात कि मौलाना फजल रहमान जो है, उनका आज तक पीटीआई से कोई किसी किस्म का ना राब्ता है सही मानों में, और ना वो पीटीआई को बर्दाश्त करते हैं और ना पीटीआई उन्हें बर्दाश्त करती है। अच्छा। तो इस तरह आपस में जो जिद्दें होती है ना, ये या तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्लानिंग उनकी क्या होगी, मौलाना फजल रहमान अगर बहुत कुछ भी करे तो कितनी सीटें ले जाएंगे। उनका मामला सीटें लेना इलेक्शन के जरिए नहीं है, उनका काम यह है कि चाहे उन्हें कोई सीट मिली हो या ना मिली हो, उन्हें हिस्सा उनके जुस्से से भी बड़ा दिया जाए, और जो वो हिस्सा देने के लिए तैयार होता है वो मौलाना साहब उसके साथ मिल जाते हैं। और आज तक आप देखें, ये पूरी तारीख गवाह है ना मुफाहमत की सियासत किया मौलाना साहब ने। मौलाना फजल रहमान हमेशा हुकूमतों के साथ रहे हैं, कभी उन्होंने हुकूमत का साथ नहीं छोड़ा, और फिर बादशाह भी हैं अपने अंदाज के, कि यानी आसिफ जरदारी के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, उनके साथ सारी व्हीलिंग डीलिंग, और उन्हें करप्शन का बादशाह भी कह दिया कि ये मुसालित के बादशाह, इसलिए उन्हें कोई ना पूछ सकता है, ना उनकी कोई गिरफ्त हो सकती है, वो आजाद है, और आजाद भी है और पापगिल भी। ये उनकी आजादी और जो पापगिल होना है, ये उनकी अपनी जरूरतों और उनके मारूजी हालात के ताबे है। उसमें ना फवाद चौधरी की कोई राय काम कर सकती है और ना किसी और की सुजेशन उन्हें काम कर सकती है। वो अपने तौर पर चल रहे हैं, और उन पे डिपेंड कोई अगर करके ये समझ ले कि जनाब मैं आप या तहरीक वाले समझे कि आप तहरीक चला लेंगे, या दूसरे जो है वो खौफजदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ। लेकिन आरिफ साहब, एक रियलिटी चेक ये भी है कि मौलाना साहब को पता है कि उनका वोट बैंक कितना स्ट्रांग है और उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पहुंच चुकी है, तो कोई पता नहीं है मौलाना साहब आने वाले टाइम में एक खतरे की घंटी बजा दे। फैसल साहब, आपको लगता है? रहमान खतरे की घंटी हमेशा रहते हैं, इसलिए जो खतरे की घंटी तो मुझे तो नहीं लगता कि, लेकिन बजा के बैठ जाते हैं वो कि मैंने बजा दिया घंटी, तो जो है वो बन जाओ, नहीं तो घंटा भी बज सकता है। वो अपने जो है मुफादात के लिए सारी चीजें कर लेंगे। वो अपने, मैं अगर आम जबान में बोलूँ, वो अपने जो है वजन को बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो उन्हें चीजें चाहिए वो हासिल कर लेंगे, तो फिर ये तमाम चीजें एहतजाज वगैरह सब खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक हुकूमत का रहा, बिल्कुल हुकूमत बन गई है, अब इस हुकूमत को जो है वो काम करने दिया जाए। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही है जो कि नौशाद साहब ने कहा कि माशी सूरत हाल को बेहतर कैसे कोई आप किसी को भी लाके बिठा दें किसी भी वजारत पे, लोग इसको नहीं देखना चाह रहे। लोग ये चाह रहे हैं कि उन्हें रिलीफ मिले किसी भी तरीके से। और ये जो आपने वादे किए थे आपने इंतखाबात से पहले मुहिम में, तो आप जो है वो वादों को पूरा करें। ये आपके पास आखिरी मौका है, चाहे कोई भी हो, उसके लिए आखिरी मौका मैं समझता हूँ कि है। वो अगर आवाम को रिलीफ नहीं फराम कर सकेगा और ये इसी तरह तसादुम होता रहेगा, तो फिर सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। और जहाँ तक इस हुकूमत का है, सारे मतलब मौलाना साहब के और भी दीगर तंजीमें अगर मिल जाएं, जब तक जो हुकूमत पर छतरी है तब तक वो छतरी रहेगी, तो कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन छतरी हट गई उस दिन जो है वो सब जो
جو ہے ان کا کام جو ہے وہ لگ جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے والا. مولانا صاحب جو ہے وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے. کہیں نہ کہیں ان کا بھی کردار ہوگا. یہ صرف اور صرف باتیں ہیں, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیانات ہیں. اس سے آگے کہانی نہیں ہے کچھ, جہاں تک میری سمجھ ہے اور میں یہ جانتا ہوں. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جی فیصل صاحب کچھ آپ اینڈ پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے رمضان بھی آ گئے ہیں. اب ہمیں جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف کے لیے حکومت, تمام حکومت جو ہے وہ اقدامات کرے اور جو وعدے کیے گئے وہ پورے کرے. ایسے ہی چلے گی حکومت کی پروٹیکشن ہے؟ اس حکومت کے پیچھے کون ہے, حکومت کو لایا کون ہے, چلے گی کیسے؟ ہمارے سامنے ہے, مولانا صاحب بھی مینج ہو جائیں گے. عوام کا کیا ہوگا سیف صاحب؟ جی اچھا آپ نے مجھے پوچھا. جی نہیں ٹھیک ہے, عوام ہی تو میرا فوکس میں ہونے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں عوام جو ہوتی ہے وہ سب سے نگلیکٹڈ سیگمنٹ آف دی کنٹری جو ہے وہ عوام ہی ہوتی ہے. لیکن اب وہ میرا خیال ہے گزر گیا ہے, خاطر سب کچھ ہے. جی عوام کا جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک اپنا پریشر ہے, ایک دباؤ ہے, اس کو نظر انداز کرنا اب ناممکن ہوتا جائے گا. حکومتوں کے لیے ٹھیک ہے احتجاجی تحریک سے نہیں جائے گی حکومت, لیکن حکومت بھی کس معنی کے تحت یا کس مقصد کے تحت بیٹھی رہے گی؟ اچھا نوشاد صاحب آپ نے کہا کہ مولانا صاحب مینج ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک ان کو مینج کیوں نہیں کیا جا سکا؟ کیا ریزرویشنز ہیں جو کہ مولانا صاحب کی ہیں, اور شہباز حکومت کیسے نہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر پا رہے؟ میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ مینج ہو چکے ہیں. اگر مینج نہ ہوئے ہوتے تو وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہوتے, ان کو ووٹ ڈال رہے ہوتے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہ اس طرح کا وہ ان کا سیاست کا انداز مختلف ہے. وہ صرف اسی صورت میں جب کبھی کسی ضرورت پڑے گی ان کی, تب وہ سامنے میدان عمل میں آئیں گے. اس سے پہلے وہ جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو انہی طریقوں سے چلائیں گے جس طرح وہ ہمیشہ سے چلاتے آئے ہیں. ایک بات میں ضرور بتا دوں آپ کو, دیکھیے معاملہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا عوام, اس دفعہ یہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ اس دفعہ نتائج جو آئے ہیں انتخابات کے, وہ یہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ نون لیگ ڈیلیور نہیں کرتی تو عوام جو ہے نا وہ ان کا دھڑن تختہ کر دیں گے آئندہ انتخابات کے اندر. اسی طرح سے جو باقی جو باتیں ہیں وہ بھی یہی کریں گی. عارف صاحب صرف یہ بتا دیجئے گا. جی عارف صاحب, یہ جو رمضان پیکیج بن رہے ہیں یہ کسی بھی حکومت کی ذاتی ملکیت میں سے یا ذاتی اس کے پیسوں میں سے نہیں جا رہا ہے. اس لیے اس پہ اس طرح کی موریں لگانا اور لوگوں کو اس طرح ان کی عزت نفس مجروح کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اخلاقی طور پر درست ہے اور نہ سیاسی طور پر درست ہے. لوگوں کے حقوق ہیں, انہیں آپ نے لوٹانے ہیں, اور لوگ آپ کو سمجھتے ہیں اگر لوگوں کو فائدے پہنچیں گے تو اس کے اوپر ان کے دل میں حکمرانوں کی عزت بڑھے گی. بے شک, بالکل ٹھیک ہے, تب بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. عارف چودھری صاحب بہت شکریہ, فیصل شکیل صاحب, سیف الرحمان صاحب, محمد نوشاد علی صاحب شکریہ. مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.